بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، جس میں ہم راولپنڈی موٹروے راستہ، راولپنڈی سے ایبٹ آباد تک اور پھر ایبٹ آباد کا شہر مکمل، تمام خوبیاں، ثقافت، قدرتی مناظر، اسٹرکچر، تاریخی مقامات اور اہم ہاٹ اسپاٹ سامنے لائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ راولپنڈی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہر کے طور پر مشہور ہے۔ یہ شہر اپنے قدیم تاریخ، مختلف ثقافتوں اور عسکری اہمیت کی بنا پر جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جدید زندگی اور روایتی طرز زندگی مل جاتے ہیں۔ راولپنڈی شمالی پنجاب میں واقع ہے۔ راول لیک، پوش امام بازار اور مری روڈ جیسے علاقوں کے قریب شہر کا محلی وقوع اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ صوبہ پنجاب اور وفاقی علاقے کے درمیان ایک بنیادی رابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پنڈی کی سواری بازاریں، راولپنڈی کی قدیم بازاریں جیسے راوی روڈ مارکیٹ، گول بازار، راول منڈی وغیرہ، جہاں پورے پاکستان سے چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ گولڑا شریف، گولڑا شریف صوفی مزار، روحانی مرکز، خوبصورت تعمیرات اور سرسبز مناظر۔ ایوب نیشنل پارک، تفریحی مقام، بچوں کے لیے جھولے، چڑیا گھر اور قدرتی جنگلات۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، کرکٹ میچز، قومی اور بین الاقوامی میچز کا مرکز۔ مری ہلز کا راستہ، راولپنڈی سے مری کا فاصلہ، ٹریکنگ اور خوبصورت پہاڑی مناظر۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تجارتی اہمیت کی۔ راولپنڈی ایک تجارتی مرکز ہے۔ ٹیکسٹائل مارکیٹس، ریئل اسٹیٹ، انفراسٹرکچر پروجیکٹس جیسے میٹرو بس ٹرمینلز وغیرہ، یہاں اشتہارات، شاپنگ مالز، ہوٹل انڈسٹری، ریسٹورنٹس اور ٹورازم سے آمدنی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں موٹروے کی۔ موٹروے نہ صرف دو شہروں کو جوڑتی ہے بلکہ ٹرانسپورٹیشن، کاروباری روابط، سیاحت اور ترقی کے نئے راستے کھولتی ہے۔ یہ موٹروے خوب سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ لینس مؤثر، ٹریفک نظم، ریسٹ ایریاز، انٹرفیس، ڈیفرنٹ پوائنٹس، سیکیورٹی جائزے، کیمرے، ایمبولینس اور دیگر سہولیات کا انتظام، اپ گریڈ اور ممکنہ توسیع کی منصوبہ بندیاں، راستے میں کھیت، پہاڑوں کی سرسبزیاں، بادلوں کی چھاؤں، مختلف موسموں میں مناظر کا بدلاؤ، بہار، گرما، سردی، مونسون کی خوبصورتی، قدرتی نقطہ نظر سے فوٹوگرافی پوائنٹس، سفری ولاگز کے لیے بہترین لوکیشنز، موٹروے ریسٹ اسٹاپس، کھانے پینے کی جگہیں، چائے گھروں، مقامی دستکاری اسٹالز، گیس اسٹیشنز اور مرمتی اسٹیشنز، ہنگامی خدمات اور موبائل نیٹ ورک کوریج۔ آج ہم نکلے ہیں ایک خوبصورت سفر پر، راولپنڈی سے ایبٹ آباد تک، اور ہمارا ہم سفر ہے پاکستان کا جدید، محفوظ اور حسین موٹروے سسٹم، ہزارہ ایکسپریس وے یعنی M15۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں، یہ ایک تجربہ ہے، قدرت، سہولت، ٹیکنالوجی اور سفر کی محبت کا حسین امتزاج۔ ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں راولپنڈی کے قریبی انٹرچینج سے۔ یہاں سے ہم ہزارہ موٹروے پر داخل ہوتے ہیں، جو اسلام آباد سے نکل کر حویلیاں، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور آگے تھاکوٹ تک جاتی ہے۔ یہ موٹروے سی پے کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC کے تحت تعمیر کیا گیا ہے تاکہ شمالی علاقہ جات کی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی قدرتی مناظر اور فوٹوگرافی پوائنٹس کی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ارد گرد کے مناظر بدلتے جاتے ہیں۔
ہری بھری وادیاں، پہاڑوں کے دامن میں بہتے چشمے، دھند میں لپٹے جنگلات، دور سے دکھتے برف پوش پہاڑ۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں قدرت ہر قدم پر حیران کر دیتی ہے۔ فوٹوگرافی، ڈرون شاٹس اور ولاگز کے لیے یہ موٹر وے جنت سے کم نہیں۔ اب بات کرتے ہیں موٹر وے کے جدید ڈیزائن اور سہولیات کی۔ چوڑی لینز، ہر طرف ٹریفک کے لیے الگ لینز، محفوظ اور آرام دہ سفر کے لیے ریسٹ ایریاز۔ ہر کچھ کلومیٹر پر شاندار ریسٹ ایریاز موجود ہیں جہاں آپ چائے، کافی اور مقامی کھانوں کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کیمرے، ٹول پلازا، ہنگامی فون، ایمرجنسی ایمبولینس کی سہولیات موجود ہیں۔ گاڑیوں کا بہاؤ خود کار سسٹم سے کنٹرول ہوتا ہے تاکہ رش سے بچا جا سکے۔ یہ سب کچھ ترقی یافتہ ملکوں کے طرز پر تیار کیا گیا ہے۔ ایک اہم پہلو ہے اس موٹر وے کے ٹنلز اور پل۔ جی ہاں، اس موٹر وے پر کئی جگہوں پر بڑے بڑے پل بنائے گئے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان گہرے کھائیوں کو جوڑتے ہیں۔ خاص طور پر ہتھ بہول ٹنل اور دیگر پل جو قدرتی مناظر کے بیچ سے گزرتے ہیں وہ سفری تجربے کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اہم مقامات جو راستے میں آتے ہیں۔ اس سفر کے دوران آپ کو کئی دلچسپ مقامات راستے میں ملیں گے۔ برہان انٹرچینج، جہاں سے اسلام آباد اور لاہور کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہری پور، خوبصورت شہر دریا کنارے۔ حویلیاں ڈرائی پورٹ، تجارتی سرگرمیوں کا مرکز۔ ہزارہ یونیورسٹی، مانسہرہ بائی پاس اگر ایبٹ آباد کے بعد سفر ہو۔ ان تمام جگہوں کی تجارتی، تعلیمی اور سیاحتی اہمیت ہے۔ یہ موٹر صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ سیاحت، کاروبار اور مقامی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہے۔ راولپنڈی سے مری، نتھیا گلی یا سوات جانے والے اکثر یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مقامی ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور گیسٹ ہاؤسز کو ترقی ملی ہے۔ پراپرٹی ویلیو میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت سفر راولپنڈی سے ایبٹ آباد تک موٹر وے کے ذریعے، محفوظ، پرامن اور قدرتی حسن سے بھرپور۔ اگر آپ نے کبھی یہ روٹ نہیں اپنایا تو اگلی بار ضرور آزمائیں۔ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا ایک پرسکون اور سرسبز شہر اپنی ٹھنڈی ہوا، پہاڑوں کے دامن اور سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ کشمیر کی طرف جانے والوں کا پڑاؤ بھی ہے۔ تاریخی اور ثقافتی خصوصیات، پولیس لائنز، فوجی و تعلیمی مرکز، مقامی ثقافت، زبان، کھانا، لوک موسیقی، میلوں، ثقافتی تقریبات۔ تاریخی مقامات جیسے کہ ٹریلز اور قدیم عمارات۔ سیاحتی اور قدرتی مناظر، ٹھنڈیانی، کمراٹ ویلی، قریب کے جنگلات، ٹریکنگ، چشمے، جھیلیں۔ موسم سرما اور گرما میں ہوٹل، کوٹھی، گیسٹ ہاؤسز کی سہولیات۔ مقامی بازاریں، کوچیں، مقامی ہنر، دستکاری۔ تعلیمی ادارے، کالجز، یونیورسٹیز، فوجی اکیڈمیز۔ صحت کے ادارے، ہاسپٹلز، کلینکس۔ ٹرانسپورٹیشن، مقامی بسز، ٹیکسی سروسز۔ راستے، سڑکوں کی حالت۔ یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاکستان کے شمالی حصے اور پنجاب کے ملتے جلتے انداز کس قدر حسین ہیں۔ راولپنڈی کی مصروفیات سے لے کر موٹر وے کے راستے کی ہوا کی ٹھنڈک سے ہوتے ہوئے ایبٹ آباد کے پہاڑی جلوے، ہر قدم پر قدرت اور ثقافت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔
اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس شہر کی مزید تفصیلات چاہتے ہیں یا اگلی بار کن مقامات کا احاطہ ہو۔ M15 ہزارہ موٹر وے یہ صرف ایک سڑک نہیں، یہ ایک شاندار ترقی کی مثال ہے۔ M15 کو ہزارہ ایکسپریس وے بھی کہتے ہیں۔ یہ موٹر وے CPEC کے تحت بنایا گیا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 180 کلومیٹر ہے۔ یہ اسلام آباد کے قریب حسن ابدال سے شروع ہوتا ہے اور آگے جا کر ایبٹ آباد مانسہرہ تھاکوڑ تک جاتا ہے۔ یہ سڑک پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہے اور ہر موڑ پر قدرت کے حسین مناظر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ M15 موٹر وے خاص اس لیے ہے کہ اس پر سفر تیز اور محفوظ ہے۔ آپ راولپنڈی سے ایبٹ آباد صرف 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ سڑک کی حالت بہت اچھی ہے، کلیئر سگنلز اور ریسٹ ایریاز موجود ہیں۔ پہاڑوں کے بیچ سے یہ سڑک گزرنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ اگر آپ مری نتھیا گلی یا گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہیں تو یہی راستہ بہترین ہے۔ اب آتے ہیں ٹنلز کی طرف، جو کہ اس موٹر وے کو اور بھی خاص بنا دیتی ہیں۔ ٹنل کیا ہوتی ہے؟ ٹنل مطلب ایک لمبی سرنگ جو پہاڑ کے اندر سے بنا کر راستہ نکالا جاتا ہے تاکہ گاڑیوں کو پہاڑ چڑھنے کی بجائے سیدھا اندر سے گزار دیا جائے۔ M15 پر کتنی ٹنلز ہیں؟ اس موٹر وے پر کئی چھوٹی بڑی ٹنلز ہیں، جن میں سب سے مشہور ہیں ہتھ بہول ٹنل، ایک شاندار سرنگ جو اتنی خوبصورت ہے کہ رات کے وقت اس کے اندر روشنیوں کے لائنز دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ جنجال ٹنل، ایک اور سرنگ جو مسافروں کو محفوظ اور آرام دہ راستہ فراہم کرتی ہے۔ ٹنلز کے کیا فائدے ہیں؟ اس سے سفر جو ہے ہمارا شارٹ ہو جاتا ہے، پہاڑ چڑھنے کی مشکل کم ہو جاتی ہے، سردیوں میں برف باری کے باوجود راستہ کھلا رہتا ہے۔ ان ٹنلز کو جدید مشینری سے بنایا گیا ہے اور اندر روشنی، وینٹیلیشن، کیمرے سب کچھ ہیں۔ اگر آپ کو فوٹوگرافی، ولاگنگ یا سفر کی ویڈیوز بنانا پسند ہیں تو M15 ایک خوبصورت روٹ ہے، ایک خواب جیسا روٹ ہے۔ ہرے بھرے درخت، پہاڑوں پر چھائے بادل، ٹنلز کی روشنی، سڑک کے دونوں طرف خوبصورت مناظر، یہ سب کچھ ایک ایسی یادگار بن جاتے ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں۔ اگلی بار جب آپ شمالی علاقوں کا رخ کریں تو M15 ہزارہ موٹر وے کا راستہ ضرور اپنائیں۔ یہ راستہ آپ کو وقت کی بچت، آرام دہ سفر اور قدرتی حسن تینوں ایک ساتھ دے گا۔ جب ہم M15 ہزارہ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو ایک لمحہ آتا ہے جب سڑک اچانک ایک پہاڑ کے اندر گھس جاتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم کہاں آ گئے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب ہم ایک ٹنل میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹنل یعنی سرنگ ایک ایسا راستہ ہے جو پہاڑ کے اندر سے بنایا جاتا ہے تاکہ ہمیں مشکل راستوں سے بچا کر سیدھا، محفوظ اور آسان سفر دیا جا سکے۔ یہ ٹنل صرف سیمنٹ کے سوراخ نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے بنی ہوتی ہیں۔ اندر روشنی، کیمرے، وینٹیلیشن، ہوا کی آمد و رفت اور فائر سسٹم بھی ہوتا ہے۔ ہر چند میٹر کے فاصلے پر ایمرجنسی دروازے یا فون لگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹنل آنے ہی والی ہے۔ ہزارہ موٹر وے پر کئی خوبصورت اور اہم ٹنلز M15 ہیں۔ ہتھ بہول ٹنل سب سے مشہور۔ یہ ٹنل ایبٹ آباد کے قریب واقع ہے۔ اس کے اندر روشنیوں کی قطاریں اور ہوادار راستے اسے خاص بناتے ہیں۔ جنجال ٹنل، یہ ٹنل نسبتاً چھوٹی ہے لیکن قدرتی حسن سے بھرپور علاقے میں ہے۔ سروال ٹنل،
یہ تمام سرنگیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ پہاڑی علاقے میں سفر لمبا اور مشکل نہ ہو۔ ٹنلز کا کیا فائدہ ہے؟ وقت کی بچت ہوتی ہے، پہاڑ چڑھنے کے بجائے سیدھا راستہ۔ سردیوں میں بھی راستہ کھلا ہوتا ہے، یعنی کہ برف باری کے باوجود ہم اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ حادثات میں کمی ہو جاتی ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ سیدھی، محفوظ اور آرام دہ ڈرائیو ہو جاتی ہے۔ قدرتی حسن کے بیچ ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ سفر یادگار بن جاتا ہے اس سے۔ بچوں کے لیے، ویلاگز کے لیے یا عام مسافروں کے لیے ٹنل میں داخل ہونا ایک مزیدار لمحہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گاڑی کا شیشہ کھول کر کہتے ہیں، واہ، ہم سرنگ میں جا رہے ہیں، اور یہ سفر ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ M15 پر سفر کریں، ان خوبصورت ٹنلز کو ضرور انجوائے کریں، کیونکہ یہ صرف راستے نہیں، ترقی، جدید پاکستان اور قدرت کا حسین ملاپ ہیں۔ اب بس کچھ منٹس کے بعد ایبٹ آباد آنے ہی والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی ایبٹ آباد کے بارے میں۔ ہمارا آج کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے جو نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہے، بلکہ سکون، تعلیم اور ٹھنڈی ہوا کا بھی دوسرا نام ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں ایبٹ آباد کی، وہی ایبٹ آباد جو پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا ایک خوبصورت، صاف ستھرا اور پرسکون شہر ہے۔ ایبٹ آباد کہاں واقع ہے؟ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے جو ہزارہ ڈویژن میں آتا ہے۔ یہ اسلام آباد سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور M15 موٹر وے سے صرف 1.5 گھنٹے میں یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ ایبٹ آباد کی قدرتی خوبصورتی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بلند بالا پہاڑ، ہرے بڑے درخت، ٹھنڈی ہوا، صاف شفاف ماحول۔ یہاں کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ گرمیوں میں ایبٹ آباد جنت لگتا ہے اور سردیوں میں یہاں ہلکی ہلکی برف باری اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ایبٹ آباد صرف خوبصورتی کا نہیں بلکہ تعلیم کا بھی مرکز ہے۔ یہاں کے مشہور ادارے آرمی برن ہال کالج، ایوب میڈیکل کالج، کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس، پاکستان ملٹری اکیڈمی، جہاں پاکستان کے فوجی افسر تربیت لیتے ہیں۔ یہ شہر طلبہ کے لیے ایک بہترین ماحول رکھتا ہے، پرامن، صاف اور پڑھائی کے لیے موزوں۔ اب میں بتاؤں گی سیاحت اور ہوٹل کے بارے میں۔ ایبٹ آباد سیاحوں کے لیے ایک گیٹ وے ہے۔ اگر آپ نتھیا گلی، مری، ناران کاغان یا گلگت بلتستان جا رہے ہیں تو ایبٹ آباد آپ کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے۔ یہاں خوبصورت گھومنے کی جگہ بھی ہیں، جیسے شملہ ہل، الیاسی ماسک اینڈ واٹر فال، ہرنوئی پارک، لیڈی گارڈن پارک۔ یہاں پر ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، فوڈ پوائنٹس کی بھرمار ہے۔ کھانے پینے کا بتاتی ہوں۔ ایبٹ آباد میں کھانے پینے کے شوقین افراد کے لیے بھی کافی کچھ ہے۔ چپلی کباب، باربیکیو، گرم نان اور شوربے والے سالن، روایتی کڑاہی گوشت اور پہاڑی چائے۔ یہاں کے کھانے دل اور پیٹ دونوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ اب بتاتی ہوں لوگوں کے بارے میں اور ثقافت کے بارے میں۔ ایبٹ آباد کے لوگ مہمان نواز، سادہ اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ یہاں کی زبانیں ہندکو، پشتو اور اردو عام بولی جاتی ہے۔ ثقافت میں سادگی، عزت اور خلوص شامل ہے۔ ایبٹ آباد صرف ایک شہر نہیں بلکہ قدرت اور انسان کی بہترین ہم آہنگی کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہاں کا سفر نہیں کیا تو اگلی چھٹیوں میں ضرور آئیں۔ یہ شہر آپ کو سکون، خوشبو، خوبصورتی اور یادیں سب کچھ دے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگلا سفر کہاں کا ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔